السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم ایک نئی کتاب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے، صحیح احادیث پر بیسڈ یہ کتاب ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہر طرف پریشانی کا عالم ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سچویشن ہو یا گلوبل پرسپیکٹیو ہو یا مسلم امہ کی پرابلمز ہوں۔ کوئی بھی خطہ جو ہے وہ جنگ و جدل سے خالی نہیں ہے، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے۔ تو یہ جو دور ہے اور اس دور کی جو مشکلات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث، پر حکمت احادیث کے تھرو 1450 سال پہلے ہی گائیڈ کر دیا تھا کہ جب بھی امت پر اس طرح کے مشکل اوقات آئیں تو اس میں ان کا معاملہ اور رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا میٹر نہیں جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو، چاہے وہ خوشی کے مواقع ہوں یا وہ غم کے ہوں، چاہے وہ جنگ کی سچویشن ہو یا پھر اور کوئی ایسا معاملہ ہو۔ ہر معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث کے تھرو گائیڈ کیا ہے کہ مسلمان کا رویہ ان حالات میں کس طرح سے ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جان گئے ہیں کہ فتنوں کے دور کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو ہماری بک جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں اس وقت کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے، اس وقت کے لیے ہمیں کیا کیا انفارمیشن ہونی چاہیے اور ایسے حالات میں مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور بہت ضروری ہے یہ کہ ہم خود بھی اس کی نالج لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں گائیڈ کریں، چاہے وہ فتنہ دجال ہے یا پھر یاجوج اور ماجوج کی بات ہے یا پھر حرج کی کثرت ہے، یعنی قتل اور غارت کی۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ ہم نے یہ سب علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنا معاملہ درست کریں، نہ کہ صرف اس لیے کہ بس ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہو، ہم کچھ احادیث پڑھ لیں، پڑھ کے سائٹ پہ رکھ دیں۔ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی علم سیکھتا ہے تو وہ پھر فوراً اس کو اپنی پریکٹسز میں بھی لے کر آتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس کتاب سے گزریں گے تو ہمیں بہت سارے کوپنگ میکنزمز بھی احادیث کے تھرو سیکھنے کو ملیں گے۔ اور ہم اس دنیا میں آئے ہی آزمائش کے لیے ہیں، ہم سب یہ بات جانتے ہیں۔ اور آزمائش کے اندر کون کتنا صبر کرتا ہے، کون کتنا ثابت قدم رہتا ہے اور کون کتنا انٹیلیجنٹلی اس سچویشن کو ہینڈل کرتا ہے، یہ ہم سب کا امتحان ہے۔ اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پھر نکلے گا کہ جو بھی سچویشن میں اللہ نے ہمیں ڈالا، ہم نے اس میں کس طرح سے اپنا معاملہ رکھا، کتنا ہی ہم نے اس پہ صبر کیا اور کتنا ہی ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کیا۔ تمام احادیث جب آپ پڑھیں گے تو ایک جو مین چیز آپ کو سب سے زیادہ سیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے اپنا تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی مضبوطی۔ بڑی سے بڑی سچویشن آ جائے، چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہو یا کلیکٹیو لیول پر ہو، چاہے اس میں آپ کی فیملی انوالوڈ ہو یا پوری امت مسلمہ انوالوڈ ہو، جب تک ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، اس وقت تک ہمیں نہ تو دنیا کی کوئی کامیابی مل پائے گی، نہ تو آخرت کی کوئی کامیابی ملے گی۔ یہ چیز ہم نے سیکھی ہے اور سیکھنی ہے مزید انشاءاللہ ان احادیث کو پڑھنے کے بعد۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے دیکھتے ہیں کہ بدر کی جنگ لڑنے سے پہلے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا کی سچویشن میں رہے اور پوری رات آپ دعا مانگتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مدد آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کے لیے وہ پہلی جنگ جیتنے کا ذریعہ بنی۔ یہی کوپنگ میکنزم ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ ہم اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ درست کریں۔ صرف اپنی انٹیلیجنس پر، اپنے ریسورسز پر اور اپنے ٹیکنالوجیکل پاورز پر ریلائی نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ ہر ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے وہاں پر جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے پری فیس کے ساتھ اب الحمدللہ ہم اپنی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو ہے اس کا ٹیکسٹ ایزیلی اویلیبل ہے، اور ہماری پیاری استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے ہمیں یہ کتاب پڑھائی تھی، ہم نے ان سے پہلے پڑھی تھی، مگر اب ایسا لگ رہا تھا کہ آج کل کے جو دور کے مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کتاب کو دوبارہ پڑھا جائے اور پڑھایا جائے، تاکہ ہم اس میں سے اپنے سیکھنے کے اور اپنے عمل کرنے کے لیے بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ اکٹھا کر لیں۔ اور وہی ڈسکلیمر دوبارہ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ اس کتاب کا پڑھنا صرف ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد ہمارا یہ ہو کہ ہم نالج حاصل کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں۔ اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے سیکھنے کی، کہ قرب قیامت سے ریلیٹڈ اور یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ بہت سارا مٹیریل آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، مگر اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ امیلگمیٹڈ ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، جھوٹ اور سچ ان میں مکسڈ ہے۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو بھی علم لیں اس کا سورس اوتھینٹک ہونا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ قرآن مجید کے بعد جو دنیا میں اوتھینٹک ریسورس والی کتاب سمجھی جاتی ہے وہ صحیح البخاری ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ ایسی ہی احادیث پر بیسڈ ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ اس کتاب کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دنیا انسان کے لیے امتحان کی ایک جگہ ہے، یہاں ہر شخص کو آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سورہ الانبیاء آیت نمبر 35۔ اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کو آزما رہے ہیں اور تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ دنیا میں کبھی اچھے حالات فیس کرنے ہیں، کبھی برے حالات فیس کرنے ہیں، کبھی خوشیاں ہوں گی، کبھی غم ہوں گے، کبھی برتھس ہو رہی ہوں گی اور کبھی ڈیتھس ہو رہی ہوں گی، کبھی مال بہت ہوگا اور کبھی فیمن آ جائے گا۔ تو ہر طرح کی سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو ڈال رہے ہیں، اور جو چیز یہاں پر امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، یعنی اس اچھے اور برے حالات کے اندر رہ کر ہم نے کیسا اپنا معاملہ رکھا، اس چیز کا ہم نے اپنے اللہ کو جا کر جواب دینا ہے۔ انسان کی زندگی کے سفر میں کچھ امتحان تو معمولی ہوتے ہیں اور انسان خیر و عافیت سے ان سے گزر جاتا ہے، لیکن کچھ آزمائشیں بہت شدید ہوتی ہیں جو انسان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ جیسے کچھ سال پہلے ہم سب نے کووڈ کی آزمائش کو جو ہے وہ کلیکٹیولی پوری دنیا نے اس کو ایکسپیرینس کیا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے آل ٹوگیدر ایک لائف سٹائل ہی چینج ہو کر رہ گیا تھا۔ تو اس طرح کی آزمائشیں جو ہیں وہ ہر دور میں آتی رہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس دور میں ہے، ہر دور میں آزمائشیں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں تاکہ لوگوں کا ٹیسٹ کیا جا سکے۔ خصوصاً اس دور میں جب کہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں، انفرادی اور اجتماعی فتنے ہوں، مال اور اولاد کے فتنے ہوں، یا سیاسی لسانی فتنے ہوں، اندرونی یا بیرونی فتنے ہوں، ملکی یا بین الاقوامی، مذہبی یا فرقہ وارانہ یا الحاد کے فتنے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سب سے آگاہ فرمایا اور ان سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار بھی سکھا دیے۔ باردو بالاعمال فتنا قاطعات اللیل المظلم، صحیح مسلم 328۔ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح چھا جانے والے فتنے سے پہلے ہی عمل کر لو۔ یہاں پر بہت خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اتنے زیادہ فتنے دنیا میں آ جائیں کہ کسی کے لیے بھی کوئی عمل کرنا پاسبل نہ ہو، تو اس سے پہلے کیا کرو؟ اپنے لیے نیکیاں سمیٹ لو، فاستبقوا الخیرات کر لو، السابقون السابقون میں شامل ہو جاؤ۔ نیکی کا جو بھی موقع ملے
اس کو فوراً گریب کر لو، اس کو ڈیلی نہ کرو، اس کو بیک برنر پہ نہ رکھو، اور یہ سوچتے مت رہ جاؤ کہ اچھا فلاں جب کرے گا تو میں دیکھ لوں گی۔ ہم بہت سے نیکی کے کاموں سے نا اپنی سستی کی وجہ سے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ابھی تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو میری ایج چھوٹی ہے، اچھا ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، اچھا ابھی تو میرے پاس بزرگ ہیں، ابھی تو میری صحت کی یہ سچویشن چل رہی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں جو بھی نیکی کا موقع ملے، چھوٹا یا بڑا، تو فوراً اس کو کر گزریں، ورنہ ایک دور ایسا آ ہی لگا، اور ہم اس کو ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں کہ رات کے ٹکڑوں کی طرح ایسے جیسے رات چھا جاتی ہے۔ یہاں پہ کتنا خوبصورت پیرابل ہمیں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں مل رہا ہے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، جیسے رات اندھیری ہوتی ہے، اندھیری رات کیا کرتی ہے، ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح کیا ہوگا جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو وہ انسان کی معاملات کو، ہر چیز کو اس کے اندر چھپا لیں گے، اور پھر انسان جو ہے وہ چاہے گا بھی تو وہ نیکی کر نہیں پائے گا۔ اس کے بارے میں ایک اور بھی ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، اس کا مفہوم ہے کہ مسلمان کے لیے نیک اعمال پر کنٹینیو رکھنا خود کو اتنا مشکل ہوگا ایز اف کہ آپ کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا کوئلہ ہے، اتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو پہلے ہی حدیث میں ہم نے کیا سیکھا اپنے لیے کہ نیکی کا موقع ملا، جیسے ہی ملا اسے کر گزریں۔ یہ مت سوچیں کہ اچھا ابھی تو شام ہوگی، رات ہوگی تو پھر پڑھ لوں گی۔ جیسے ہم نے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھنے کا مٹیریل رکھا ہوتا ہے نا، کہ یہ بک پڑھنی ہے، میں نے قرآن کا ٹیکسٹ پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، تفاسیر کو دیکھنا ہے، یہ اذکار کرنے ہیں، یوں کرنے ہیں۔ تو کبھی بھی ہمیشہ جو اچھے کام ہیں ان کو جلدی کریں اور پرائرٹی پہ کریں۔ ویسے ہمارے دین میں جلد بازی کو ناپسند کیا گیا، مگر نیکی کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں بہترین اس کو گائیڈنس دیتا ہے۔ جہاں ہمیں پرامن حالات میں زندگی گزارنے کے آداب اور طریقے سکھائے گئے ہیں، وہاں فتنہ اور فساد کے زمانے میں بحیثیت فرد اور قوم ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اس معاملے میں بھی ہماری بہترین رہنمائی کی گئی ہے۔ فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے، کچھ پریکٹیکل پوائنٹس ہیں۔ فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کے لیے چند امپورٹنٹ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے، اخلاص نیت، ہر کام اللہ کے لیے ہو، اپنے آپ کو اس اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ میرا اٹھنا، میرا چلنا، میری عبادت، میرے ذکر اذکار، میرا کام، ایون میرے گھر کے کام، میرے اپنے بچوں کی ٹیک کیئر، اپنے بزرگوں کی ٹیک کیئر، اپنے ماں باپ کی خدمت میں کیوں کر رہی ہوں، اس لیے کہ اس سے میرا اللہ راضی ہوگا اور یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو جب ہماری نیت کے اندر اخلاص ہوگا تو آٹومیٹیکلی ہم دنیا کا بھی کوئی کام کر رہے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ پھر اگلا امپورٹنٹ کام دعا، جو کہ مومن کے لیے ایک ویپن کا کام کرتی ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں۔ آپ دیکھتے ہیں ہر دن جب آپ اٹھتے ہیں تو ایک نیا فتنہ آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں تو اسی طرح ہی ہو رہا ہے نا، کہ صبح میں ایک نیوز آ رہی ہوتی ہے میڈیا پر، دوپہر میں ایک اور پریشان کن خبر آ جاتی ہے، رات کو اس سے زیادہ پریشان کن خبر آ جاتی ہے، اور ہر آنے والا دور پچھلے والے دور سے زیادہ پرابلمٹک اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ ہم سب اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلا کام کیا کریں، نوافل کا اہتمام کریں، کثرت سے نفل ادا کریں، خصوصاً تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ اس وقت سب دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا، اس کی کیا ریزن ہے، کیونکہ حالات غیر معمولی ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ہیں، تو عبادت کی کثرت بھی ایکسٹرا آرڈنری ہی ہونی چاہیے۔ عبادت جو نفل نماز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، فرض تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کمپلسری کر دیا، وہ تو ہم نے بائی ڈیفالٹ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ مگر نفل کیا ہوتا ہے، ایکسٹرا، اللہ سے ایکسٹرا محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم نے اپنی کوئی بات مانی ہے تو ہم پھر نوافل کے تھرو جو ہے اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی دعا کو جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اچھا، ایسے سچویشن میں نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پراپیگنڈا سے، سوشل میڈیا کے اوپر غلط انفارمیشن شیئر کرنے سے، ایون ناٹ اونلی فار دا سیک آف فتنہ، ویسے بھی عام سچویشن میں بھی ہر سنی سنائی بات کو آگے شیئر کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ چیز بھی ایک مومن کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی۔
جب تک کوئی انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے بتانی تو ہی بتائی جائے. ادروائز آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے واٹس ایپ کے گروپس میں، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک بہت تکلیف دہ جو ہے نیوز شیئر ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جب سب لوگ اچھے طریقے سے اس پہ پریشان ہو کے پینک ہو جاتے ہیں، بعد میں اس کی تردید آ جاتی ہے. تو کیا فائدہ ہوا؟ جس نے وہ نیوز پڑھی اس نے اس کا پریشر لیا، اپنے آپ کو پریشان کر لیا، ہلکان کر لیا، اور بعد میں کیا پتہ چلا کہ وہ نیوز ہی فیک تھی. اور بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بہت پینک اور پریشانی کی سچویشن میں لوگ جو ہیں وہ قرآن سے ہی دور ہو جاتے ہیں، نماز سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی پریشانی کی میں ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں. تو دین اسلام ہمیں پریشانی کے موقع پر بھی ایک ڈائریکشن دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور نوافل کے تھرو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے. کیونکہ کوئی بھی تکلیف اور آزمائش اللہ کے حکم کے بغیر آ ہی نہیں سکتی. اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں وہ ہمارے اپنے اعمال کے ریپریکاشنز ہوتے ہیں، کہ جو انسان کرتا ہے پھر وہ ان کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے اس کو. اگلا کام کیا کریں؟ صدقہ خیرات کریں، بہت زیادہ دل کی تنگی کو دور کریں، اپنی چیزیں، مال اور وقت لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور صدقہ اور خیرات کثرت سے کریں. اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو بخیلی آ گئی ہے وقت کے ساتھ، جتنا مال و دولت اور ریسورسز بڑھ گئے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اتنی ہی دلوں میں تنگی ہے، وسعت نہیں ہے. تو اپنا مال اور اپنا وقت لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. کوئی اسکل آتا ہے اس کو شیئر کر لیں، علم آتا ہے اس کو شیئر کر لیں، اچھی ایڈوائس دے سکتے ہیں اس کو شیئر کر لیں. کسی بھی طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو کریں. علم دین کی اصل یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق عملی اور مکمل رہنمائی موجود ہے. دین کا علم قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کریں. اس کے لیے ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، اپنی روٹین کو ریسکیجول کرنا پڑے گا، اپنی پرائرٹیز کو چینج کرنا پڑے گا. ہمارا سینٹرل آف لائف کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کا علم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. کیونکہ جتنا علم ہمارے اندر آئے گا اتنی ہی ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی اور اچھی ڈائریکشن میں ڈیولپ ہوگی، اور اس ڈائریکشن میں ڈیولپ ہوگی جس ڈائریکشن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مومن کو دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی کوپنگ میکنزم، اور یہ کوپنگ میکنزم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ دین آپ کو سکھائے گا. ہم نہ تو صبر کر سکتے ہیں اگر ہم دین کا علم نہیں حاصل کریں گے، نہ ہم محسن بن سکتے ہیں جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، نہ ہی ہم کسی کو اپنے مال میں سے 1 روپیہ دیں گے جب تک کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں، اپنی لائفز میں، اپنے دل کے اندر نہیں اتار لیں گے. کیونکہ ہماری سیکولر نالج، دنیا کے معاملات ہمیں بزنس ٹرمز پہ رہنا سکھاتے ہیں. صرف قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے فرام سورہ فاتحہ تو سورہ ناس جو کہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ دینے والے بن جائیں. دنیا آپ کو لینے والا بناتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ آپ کو نعرے سنائی دیتے ہیں، میرا حق، میری زندگی، مائی لائف، مائی رولز. قرآن آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ دینے والے بن جاؤ. جب آپ دینے والے بن جاؤ گے تو آٹومیٹیکلی آپ تک بھی سب کچھ پہنچ جائے گا. تو اپنے دل سے یہ بخیلی کو نکالا جائے. اور دینا از ناٹ اونلی ان دا فارم آف کیش اور منی. دینے والے ہر جگہ دینے والے ہوتے ہیں. کیسے؟ ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی کی طرف سے آنے والے کرٹیسزم کو برداشت کر جاتے ہیں، بہت سی باتوں کو فرگو کر دیتے ہیں. اس نے مجھے یہ نہیں کہا، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے میری بات نہیں سنی، اس نے مجھے اگنور کر دیا. یہ ساری پیٹے ایشوز ہیں. وہ ان معاملات سے اوپر اٹھ کر اپنی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ساری سینسٹیوٹی، یہ ساری سینسبلٹی ہمیں کہاں سے آئے گی؟ قرآن کے علم سے ہمیں حاصل آئے گی. اس کے بغیر ہمیں دنیا میں نہ ہم اچھے طریقے سے جی سکتے ہیں، نہ ہم اچھی اولاد بن سکتے ہیں، نہ ہم اچھے ماں باپ بن سکتے ہیں، نہ ہم اچھے سوسائٹی کے ممبر بن سکتے ہیں جب تک ہم قرآن مجید اور احادیث رسول کا علم حاصل نہیں کرتے. اور احادیث تو ہیں ہی ساری حکمت، پورا حکمت کا خزانہ ہے. تو اپنی اپنی زندگیوں کو
اس طرح سے ہم اسکیجول کریں کہ ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کچھ آورز ضرور ایسے ہونے چاہیے جو کہ تھرلی ڈیڈیکیٹڈ ہوں دین کے علم حاصل کرنے کے لیے. کچھ نہ کچھ وقت ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس خواتین کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں نا، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے پاس میڈ نہیں ہے، میرے گھر میں بزرگ ہیں. بالکل صحیح ہے، یہ سارے پرابلم سبھی کے ساتھ ہیں، مگر جو اچھی ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے وہ الحمدللہ ان سارے چیلنجز کے ساتھ اپنی دنیا اور آخرت کو امپروو کرنے کے لیے بھی کچھ تیاری کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے سمجھدار انسان کون ہے؟ جو کہ اپنی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے. ہم دنیا میں کس کو سمجھدار کہتے ہیں؟ جس کے پاس خوب سارے پلاٹس ہوں، جس نے جگہ جگہ جو ہے وہ انویسٹمنٹس کی ہوں، جس نے ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگائے ہوئے ہوں، جس کے پاس بہت سارے گھر ہوں، جس کے پاس بہت ساری جیولری ہو. ہم تو اس کو سمجھدار کہتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ سمجھدار تو وہ ہے جس نے اپنی آخرت کے لیے کچھ انویسٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے بھی اپنے لیے ایسا ایک اسکیجول بنانا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں کچھ اوقات، کچھ گھنٹے ایسے ضرور ہوں جس میں ہم ڈیڈیکیٹڈ ہوں دین کا علم سیکھنے اور پھر اس کے بعد آگے سکھانے کے لیے. کردار سازی یعنی پلس تزکیہ نفس. شخصیت کی ظاہری تراش خراش سے زیادہ کردار سازی پر بھرپور توجہ دیں. جس طرح ہم اپنی سپرفیشل بیوٹی فیس کی جو ہے وہ ہم آج کل کرواتے ہیں نا، بہت سارا ہائیڈرا فیشل کرواتے ہیں، لپ فلرز کرواتے ہیں، اسکن بوٹاکس کرواتے ہیں، لپ ٹینٹ کرواتے ہیں، آئی بروز لفٹ کرواتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب فزیکل جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ ہمیں انٹرنل اپنے دل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمارا دل صاف ہوگا، دل کے اندر جو ہے وہ ایمان راسخ ہوگا، دل کے اندر اگر علم ہوگا، دل کے اندر قرآن کی روشنی ہوگی، تو آٹومیٹیکلی چہرے کی خوبصورتی بھی جو ہے وہ اس سے انشاءاللہ بڑھ جائے گی. تو فزیکل بیوٹی سے زیادہ اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نزدیک ایمان اور ایمانت داری کا جو معیار ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. سچائی، تواضع، شرافت، نرمی، وسیع النظری، قول و فعل کی یکسانیت، وسعت قلب اور برداشت پیدا کرنا ہے. اب یہ اتنے سارے ایٹریبیوٹس ہیں، ان سب کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سارے ایٹریبیوٹس میرے اندر ہیں؟ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے. سب سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک کیا امپورٹنٹ ہے؟ ایمان. میرا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ جب کوئی سچویشن آتی ہے پریشانی کی، میں کیسے بیہیو کرتی ہوں اس میں؟ وہاں سے خود کو خود ہی میں چیک کر لوں گی ایمان میرا کتنا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے میرے دل کے اندر. ایسا تو نہیں ہے کہ بس جیسے حالات انفیوریبل ہوئے اور لو جی یہ گیا میرا ایمان سائڈ پر اور میں کہیں اور. اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اور ایمان کی مضبوطی کہاں سے آتی ہے؟ قرآن مجید پڑھنے سے آتی ہے، نیکیاں کرنے سے آتی ہے، اور ہر وہ کام کرنے سے آتی ہے جو آپ کو اپنے اللہ کے قریب کرتا ہے. کیونکہ ہمارے ایمان بھی جو ہے وہ بہت سیدھا ہو جاتے ہیں کپڑوں کی طرح. تو ان کو اللہم جددنا نل ایمان، اللہ پاک ہمارے ایمان کی تجدید ہمیں دے دیجئے، ہمارا ایمان کا ریوائول ہو جائے ہمارے اندر. اللہم اہدنی وسددنی، اللہ پاک ہمیں ہدایت بھی دی دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ پر بھی رکھیے. تو یہ ساری دعائیں بھی ہم نے ساتھ ساتھ مانگنی ہیں اور اس پہ پریکٹیکلی کام بھی کرنا ہے. پھر اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ امانت داری کا جو معیار ہے. امانت داری کیا ہوتی ہے؟ کہ جو رسپانسبلٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے اوپر ڈالی ہیں، کیا میں انہیں فلفل کر رہی ہوں؟ بینگ اے مدر آئی ایم ریسپانسبل فار مائی ہاؤس. کیا میں صرف اس کی ظاہری صفائی ستھرائی کا خیال کر رہی ہوں، یا میرے بچوں کے ایمان کے اوپر اور ان کی تربیت میں بھی میرا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ میرے اوپر امانت ہے میرے شوہر کی خدمت کرنا. کیا میں دل سے محبت سے ان کا خیال کر رہی ہوں؟ میرے اوپر ذمہ داری ہے، ایمانت ہے، میں ایک ماں ہوں، ایک بیٹی بھی ہوں. کیا میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہوں؟ کیا میں ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں؟ میں ایک نیبرہڈ میں رہتی ہوں، میرے پڑوسی کی میرے اوپر امانت ہے، وہ ان کی اور میری ایک دیوار ہے. کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھ رہی ہوں؟ کیا میرے شور سے یا میری وجہ سے یا میرے گھر کی کسی بھی ایک ایکشن کی وجہ سے ان کو کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہی؟ میں ایک بینک میں جاب کرتا ہوں، میں ایک تاجر ہوں،
میں ایک ڈاکٹر ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی خدمت میں لگا دیا، کیا میں بینگ اے ڈاکٹر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں؟ یہ سب امانت داریاں ہیں جو کہ میں نے پوری کرنی ہے۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ میری فرینڈ نے مجھے 50,000 روپے دیے، میں نے اس کے پاس اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ لیے، ایک ہفتے بعد آئی اس نے مجھ سے واپس مانگے، میں نے واپس دے دیے تھے، ماشاء اللہ میں بہت امین بن گئی۔ امانت داری از ناٹ اونلی کہ آپ نے کسی کی چیز جو ہے وہ سنبھال کے رکھی، امانت داری یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو جو رول اسائن کیا ہے اس دنیا میں رہ کر، کیا آپ اس کو فلفل کر رہے ہیں؟ پھر بینگ این امتی آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کر رہی ہوں؟ یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ کیا میں تمام اسلام کے پلرز کے اوپر سختی سے کاربند ہوں، چاہے وہ کلمہ طیبہ ہے، میری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، کیا میں یہ تمام اپنے کام امانت داری سے فلفل کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے رشتہ داروں کو محبت سے، اخلاق سے بات کر رہی ہوں ان کے ساتھ، یا بس میں اپنی دنیا میں مگن ہوں کہ بس ٹھیک ہے مجھے اس سے کیا، کوئی جیتا ہے جیے، کوئی مرتا ہے مرے؟ تو یہ امانت داری کا بہت بڑا ہورائزن ہے، اس پہ تو جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ تو ہم نے اپنے اپنے رولز میں یہ چیک کرنا ہے کہ میرے پاس جو امانت ہے کیا میں اس کو فلفل کر رہی ہوں۔ پھر سچائی، ہر بات میں سچ بولتی ہوں یا سچ اور جھوٹ مکس ہو جاتا ہے میرے سے؟ اس کے اوپر بھی بہت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو تو ہم تعلیم دیتے ہیں اور خود ہم کتنا جو ہے وہ سچ بات کر رہے ہیں، اور سچائی ایسی سچائی ہو کہ ہر وقت ہی سچے ہوں۔ یہ نہیں کہ اب قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں تو ہم بہت سچے ہو گئے ہیں اور جیسے ہی باہر نکلے اب ہم آ گئے اپنے رنگ روپ میں واپس۔ نہیں، جو سچا ہوتا ہے وہ سچائی کا علمبردار ہوتا ہے، اور اس کی سچائی اس کی پہچان ہوتی ہے، لوگ ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کا جھوٹ کی جو برائی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ایک نفرت اور ایک بغض اور کینہ رہ جاتا ہے۔ تو اپنی سچائی کے پیرامیٹرز کو بھی چیک کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، بلکہ ہمیشہ ہی سچ بولنا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کرنی ہے، کسی کو اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، ہاں ڈیپینڈ بہت کرتا ہے کہ ہمارا بات کرتے ہوئے لہجہ کیسا ہے۔ اگر اس میں نرمی اور محبت ہے تو سخت سے سخت بات بھی جو ہے وہ اس طرح سے تکلیف نہیں دے گی۔ حکمت سے بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، جتنی بات ہے اتنی کرنی ہے، اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ کو تو اپنی زندگی سے نکال ہی دینا ہے انشاءاللہ ہم نے۔ تواضع، شرافت اور نرمی، اپنے اندر عاجزی لے کر آنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں نوازی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہر اپنی کمال کو، ہر نعمت کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اچھا گھر دیا، آپ کو نیک اولاد دی، آپ کی بچے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، آپ خود بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ بہت اچھی پوسٹ پہ چلے گئے ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے دنیا کی تمام نعمتیں دی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ فوراً نعمتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تکبر اور دکھاوے سے بچ جائیں گے، کہ ہم جو بھی کچھ آج ہیں سب اللہ کی دین ہے اور اس کی توفیق ہے، ہم تو بس صرف کوشش کرتے ہیں، باقی ہماری زندگی میں جو بھی آسائشیں، خوشیاں، نعمتیں، برکات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی رحمت ہے۔ پھر اگلا کام کیا کریں؟ نرمی لے کر آئیں، اپنے بات میں نرمی، اپنے اخلاق میں نرمی، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں نرمی، بات ایسی کریں کہ اگلے کے دل میں اتر جائے، نصیحت بھی کرنی پڑے تو نرمی کے ساتھ کریں۔ اس طرح ہم لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، نہ کہ اگر ہم سختی کریں گے تو لوگ ہم سے چھٹ جائیں گے، چاہے وہ ہماری اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ بہت لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں نا، بچے بات نہیں سنتے، بچے پاس نہیں بیٹھتے، بچے اپنے کمروں میں بند ہو کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اپنے معاملات کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے معاملات میں ایسی سختی تو نہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات ہی نہیں سننا چاہتے، ہمارے ساتھ ہی نہیں بیٹھنا چاہتے، اور لوگ سب ایک دوسرے کو سے بھاگتے کیوں ہیں؟ کیوں؟ اور کیا چیز ہمیں دوسروں کے، آپ دیکھیں جو کیریکٹر کی خوبصورتی ہم دوسروں کے اندر دیکھتے ہیں وہی ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے۔ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے سختی سے بات کرے؟ بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو پھر ہمیں بھی لوگوں کو نرمی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ وسیع النظری، کہ ہماری سوچ کے اندر لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ہمارے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ اتنی سختی اور
جو ہے وہ ٹائٹنس نہ ڈالیں لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، آسانیاں پیدا کرو ان کے لیے، نہ کہ ان کے اندر تنگ نظری اور مشکلات ڈالو، چیزوں کو پازیٹیوٹی کے ساتھ لیں، پھر جو بات کریں وہ کر کے بھی دکھائیں، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور پھر لوگوں کو برداشت کریں۔ کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مشکل کا وقت آ گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، آزمائشیں آ گئی ہیں، تو ایسے سچویشن میں اپنے اندر جو ہے وہ برداشت کا مادہ پیدا کریں، صبر و تحمل، اور اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کریں۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا، کہ جذباتی رد عمل سے بچنا اور ناگوار باتوں کو تحمل سے برداشت کرنا۔ یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا اور پھر ہم فوراً آگ بگولا ہو گئے، ہمارے منہ سے جو ہے وہ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور آنکھیں ہماری ریڈ ہو گئی ہیں، آستینیں ہم نے چڑھا لیں اور لے جی یہ چلے ہم جھگڑنا کرنے۔ تو صبر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایموشنل انٹیلیجنس سے کام کرنا ہے، حالات کو جو ہے وہ اس طرح کیا ہوگا، بڑے سے بڑے مشکل حالات بھی جو ہے وہ بہتر طور پر قابو پائے جا سکتے ہیں، اور اس طرح اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر ہم جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ تو صبر اور تحمل اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پر بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، اگر دونوں سائڈیں اونچا اونچا بولیں گی تو سچویشن خراب ہوگی، یہ ویسے ایک سمجھنے کے لیے بات ہو رہی ہے، اور اگر ایک سائڈ تھوڑا خاموشی کر لیتی ہے نا تو اس سے کیا فائدہ ہو جاتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بات کی وہ سیویریٹی نہیں رہتی، اور ہم وہی بات ہے نا، ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم غصہ نہیں کریں گے ان ریٹرن، تو اگلا ہمارے سر پہ چڑھ جائے گا۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے نا ہمارے ساتھ، کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا نہیں کرتا تو سینٹر آف دا جنہ اس کے لیے گھر جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے لیے سینٹر آف دا جنہ گھر ہو؟ ہم سب چاہیں گے نا۔ تو پھر اس گھر کے لیے پھر اس دنیا میں ہمیں صبر اور برداشت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تحمل کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اچھا، مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن جو ہے اس کی معاملات کی ڈیلنگ جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہے۔ صبر اور برداشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ کے چلا گیا اور آپ کو فرق ہی نہیں پڑا، اتنی بات آپ لوٹا سکتے ہیں جتنی آپ اپنے ایموشنز کے اندر رہ کے کر سکیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم ظلم کر دیں کسی پر اور اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہو جائے، کیونکہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ حقوق العباد کے معاملات جو ہیں وہ کافی سیریس ہو سکتے ہیں اگر ہم نے دنیا میں ہی لوگوں کے ساتھ صلح صفائی نہ کر لی۔ اور ایک اور بات ہم یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر اور اپنے ریلیشن شپس کی اسٹرینتھن کرنے کی خاطر جو ہے وہ صلہ رحمی کر لیتا ہے یا صبر اور برداشت کر لیتا ہے اور بات کو ری ڈائریکٹ کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم تعصب سے کیسے بچنا ہے، پریجوڈسز سے ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اس پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔